ذرا فلیکس مارنے کے لیے نا کہ ہم حالانکہ اسٹاک مارکیٹ کا ان لوگوں کو کیا پتہ، ان لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوتا. یہ لوگ تو کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتے، یعنی ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی. تو ان لوگوں نے تم لوگوں کو کیا ٹریڈنگ سکھانی ہے. ہر مسلم کے کنٹریوں میں رہا ہوں زیادہ تر، تو ابھی میں امریکہ میں ہوں. یہ میری ماما یہ کر رہی ہے، میرے بابا یہ کر رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں. یعنی یہ چیزیں، ان چیزوں سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا آپ لوگوں کی نسلیں خراب ہوتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے دوستو، تو ہر آسانی کے بعد مشکل ہے، اور ہر مشکل کے بعد پھر سے آسانی ہے، اور پھر ہر آسانی کے بعد پھر مشکل ہے. سلام دوستو، ویلکم ٹو اندر ویلاگ. آج کوئی ویلاگ بنانے کا کوئی پروگرام تو نہیں تھا، لیکن دوستو میں نے کہا کہ آج ایک ویلاگ، سیریس ویلاگ بنا دیا جائے، کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. یعنی یہ غلط کاموں میں ہم پڑے ہوئے تھے، کبھی لاس ویگس اور کبھی کسی دوسری جگہ. تو میں نے سوچا یعنی کہ دنیا کی جو خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے، یعنی انٹرنیٹ کی دنیا ریئل دنیا نہیں ہے، جو کہ میں اکثر اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. وہ میری ویڈیوز دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم غلط کاموں میں پڑ گئے ہو. دوستو پہلے تو میں اپنے بارے میں بتا دوں دوستو، میرا نام حافظ ہے اور حافظ گوز. تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں گے، یعنی یوٹیوب سے ہی، یعنی بہت سارے تو نہیں کہہ سکتا، یعنی چند لوگ ہوں گے جو مجھے جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے یعنی کوئی لوگ دیکھتے نہیں ہیں، جس وجہ سے یعنی ابھی میں اتنا چھوٹی سے نہیں کہہ سکتا. لیکن چلو جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو چلو ان کا فائدہ ہو جائے، یعنی ان کو ایک اچھا پیغام پہنچ جائے. آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یعنی کہ میں دوستو جسٹ ایک ویلاگ میں نے کہا ایک بنا دوں، جس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے وہ جھوٹ کی دنیا ہے. ابھی میں اپنے ورک پلیس پر ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں، یعنی تو یہاں سے ابھی میں جا کر ابھی جم کرنے لگا تھا. میں نے کہا ابھی یہ تھوڑی روشنی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ شیئر کر دوں. تو دوستو جیسا کہ یعنی پاکستان سے ہم تو ابھی یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن یعنی پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر تھوڑا نظر تو ہماری ہوتی ہے، یعنی دیکھتے وغیرہ، خبریں وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو کیونکہ خواہش ہماری ادھر ہی ہوئی ہے، سارا کچھ یعنی جوانی بچپن ہمارا ادھر ہی گزرا. تو جس وجہ سے میں نے کہا یعنی ایک جو نسلیں خراب ہو رہی ہیں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے. لیکن ابھی یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کہاں سے شروع کرے، کیونکہ نیچے سے لے کر اوپر تک سب کرپٹ ہیں لوگ. یعنی کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا اندازہ لگانا بہت ہی ناممکن ہے، یعنی نہیں لگا سکتے آپ. اور لوگ یعنی تم لوگوں کے بچے بڑے سارے یہ یوٹیوبرز، یہ ڈکی ہو گیا اور یہ رجب ہو گیا، ان لوگوں کے گھریلو مسئلوں میں یعنی گھسے ہوئے ہو. یعنی ان لوگوں کے گھروں کے معاملات دیکھ کر تم لوگ خوش ہوتے ہو. یعنی پاکستانی یعنی ایک نیچر بھی ہے، یعنی کہ دوسروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھ کر یعنی یہ تم لوگ خوش ہوتے ہو. جیسے سور کی جو کچھ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا جس وجہ سے تم لوگ ہرٹ ہو، لیکن ابھی میرا کیونکہ ایکسپیرینس ہے، میں نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہے. پوری دنیا تقریباً میں نے کافی پورا یورپ ایکسپلور کیا ہوا ہے، پھر مڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز ایکسپلور کیے ہوئے ہیں. زیادہ تر جو کلچرز میں نے دیکھے ہیں وہ یعنی غیر مسلم کے ہیں، کیونکہ میں غیر مسلم کے کنٹریوں میں رہا ہوں زیادہ تر. تو ابھی میں امریکہ میں ہوں. میں پہلے کافی شرمیلا سا بندہ تھا، لیکن اس کے بعد پھر یعنی پڑھائی باہر ہوئی، پھر جاب وغیرہ، بزنس وغیرہ سارا کچھ باہر ہی کیا، دنیا دیکھی. اور میں کسینو وغیرہ میرا کافی ان چیزوں کی طرف رجحان رہا، کیونکہ جب بندے کے پاس پیسے بندہ کماتا ہے تو وہ اس کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کہاں انویسٹ کرے. تو پھر یہ فلیکس والی چیزیں بندہ ڈھونڈتا ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ ہوگی، کرپٹو کرنسی ہوگی اور یہ کسینوز وغیرہ ہو گئے کہ کہاں پیسے کو اڑایا جائے اور کہاں پیسہ بنایا جائے. تو یہ انٹرنیٹ پہ جو بھی دوستوں آپ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں یہ سب یعنی کہہ لیں کہ ایک دکھاوا ہے، جھوٹ ہے. یعنی
انٹرنیٹ کی دنیا بالکل جھوٹ ہے. تو آپ یعنی انٹرنیٹ کی دنیا کو سیریس نہ لیں. ابھی بچے دیکھتے ہیں, سارے بڑے دیکھتے ہیں, یعنی ان کو لگتا ہے پتہ نہیں انٹرنیٹ سے کتنا کو پیسہ کما لیا ہے, یعنی کتنا کو خزانے بنا لیے ہیں, کتنی کو لگژری لائف گزارے ہیں. لیکن یہ جو بندہ یعنی اس نے پیسہ کس طرح کمایا, حلال طریقے سے کمایا, حرام سے کمایا, تو یہ اس کو پتہ کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. یعنی اندر سے, ابھی میں زیادہ دور نہیں, میں اپنی اگزامپل آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ میں نے یعنی بہت پیسہ کمایا اور اڑایا, یعنی جہاں دل کیا وہاں اڑایا, اور یہ اسٹاک مارکیٹ, کرپٹو کرنسی, ان سب میں لگایا, یعنی اور ڈوبایا بھی, یعنی اڑایا بھی, اور بنایا تو اتنا نہیں جتنا میں نے ان چیزوں پہ اڑا دیا. تو زیرو سے سٹارٹ کر کے دوستوں میں یعنی اتنی بلندیوں پر پہنچا تھا, لیکن پھر میں نے یعنی سارا کچھ اڑا دیا, ختم کر دیا, یعنی سٹوری ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد پھر سے بنا لیا, یعنی کیونکہ یہ سب مائنڈ کی چیزیں ہیں. تو ابھی میں سٹارٹنگ پہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یعنی میں کچھ بھی نہیں میں نے کیا اور میرے پیسے بن جائیں, کرپٹو سے بن جائیں یا اسٹاک مارکیٹ سے بن جائیں, یہ لالچ ہے. یعنی دوستو, تو لالچ جب بھی انسان میں آتی ہے تو وہ ڈوبتا ہی ہے. اور اگر ایک بندے نے کچھ کیا ہی نہیں, کچھ بنایا ہی نہیں, ابھی تم لوگوں نے ادھر پاکستان میں کچھ نہ کوئی کام کیا, نہ کوئی پیسہ بنایا, کوئی تم لوگوں کے کچھ تھوڑے بہت تکے لگے ہوئے ہیں, کسی کا یوٹیوب چینل چل گیا, کسی کا یہ جیسے یہ لوگ ہیں پڑھے لکھے تو یہ ہوتے نہیں ہیں دوستو, تو یہ جاہل ہی ہوتے ہیں. اور ان جاہلوں نے تم لوگوں کو کیا سکھانا ہے دوستو. یعنی ہو سکتا ہے کئی اچھے جاہل ہوں جو جن سے تم لوگ سیکھ لو, کئی ہوتے ہیں قدرتی طور پر ذہین انسان, یعنی اگر وہ کوئی نہ بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اس کے بعد نالج کافی ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے چیزوں کو. لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کیا سیکھا ہے, یعنی یہ میری ماما یہ کر رہی ہے, میرے بابا یہ کر رہے ہیں اور میں یہ کر رہا ہوں, یعنی یہ چیزیں, ان چیزوں سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے. الٹا آپ لوگوں کی نسلیں خراب ہوتی ہیں ان لوگوں کو دیکھ کے. تو ایک بندے نے اگر کچھ زندگی میں کیا نہیں ہے, اس نے صرف یہی ماما پاپا دکھا کے ہی پیسے کمائے ہیں, تو ان لوگوں سے تم لوگوں کو کیا فائدہ. تم لوگ اتنا, اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا, تم کو بھی پیدا کیا, تم لوگ تصویریں کھنچانے لگ جاتے ہو, ہر بندے کے پاس یہ بندہ فیمس ہو گیا ہے, تصویر بنا لیں. ان سے کیا ملتا ہے آپ لوگوں کو, یعنی کوئی کام ہے یعنی بندوں والا تم لوگوں میں. ابھی مجھے بیچ میں ہنسی آ جاتی ہے کہ یعنی ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے. یعنی دوستو سوچیں ذرا, غور و فکر کریں تھوڑا, کیونکہ اللہ نے آپ لوگوں کو کس لیے دنیا میں بھیجا ہے, یعنی اس کو سوچیں. یہ یوٹیوب سے جو پیسہ کما رہے ہیں, یعنی یوٹیوب سے پیسہ, جو انٹرنیٹ سے پیسہ بنتا ہے نا دوستو, اس میں سکون نہیں ہے, برکت نہیں ہے, اور کیا کہتے ہیں, اور وہ ٹکتا بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ٹھیک ہے, جو لوگ کما رہے ہیں ان کی روزی روٹی کا یہ ذریعہ ہے, تو پیسہ تو آ رہا ہے دوستو, لیکن اس کو اچھے کاموں میں لگائیں. یعنی لیکن تم لوگوں کا فائدہ نہیں ہے ان میں. یعنی اگر کوئی پیسے کما بھی رہا ہے, اگر میں یوٹیوب سے پیسے کما رہا ہوں, تو تم لوگوں کو کیا فائدہ ہے. یعنی تم لوگ میرے سے کیا سیکھ رہے ہو, یعنی گھنٹہ کچھ نہیں سیکھ رہے. میں ادھر لاس ویگس میں جا کے پیسے اڑا رہا ہوں, آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں, یہ دیکھو ایسے مشینیں کھیلتے ہیں, یہ ایسے ہائی لیمٹ والے روم میں چلے گئے, یہ چلے گئے. لیکن دوستو اس سے آپ لوگ سکون نہیں خرید سکتے. یعنی میں یعنی حافظ قرآن ہوں, اور میں یہ آپ کو جو بھی چیزیں بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. اور اگر کوئی بندے نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہو تو سمجھدار بندے کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے پہلے وہ کام کیے ہوئے ہیں تو اس سے پوچھو, تاکہ تم لوگوں کا ٹائم بچ جائے. یعنی تو ابھی تم لوگوں نے قرآن تو پڑھنا نہیں ہے, نہ ہی زحمت کرنی ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ لیں. قرآن نہیں پڑھنا تو کم سے کم نماز پڑھ لو. یعنی سکون جو ہے نا دوستو, اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سکون میری عبادت سے ملنا ہے. یعنی ویسے یہ جو سٹریس ہو جاتی ہے, سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں تم لوگوں میں, ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں, اتنی سیلری میں گزارا نہیں ہے. یعنی ان سب کا علاج اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ نماز پڑھو, میرا ذکر کرو,
ذکر میں ہی تم لوگوں کے لیے سکون ہے. تو ابھی میں اتنی جگہ پہ دوستو یعنی اتنا پیسہ ڈبایا بنایا، یعنی غلط کام کیے، لاس ویگس کسینوز کھیلے کرپٹوز میں اور یہ سٹاک مارکیٹ میں، یعنی کہاں کچھ نہیں. یعنی جو تم لوگ سوچ رہے ہو یا جو تم لوگوں نے کرنا ہے وہ میں کر کے بیٹھا ہوں ادھر، یعنی وہ سارا کچھ میں نے کر لیا ہوا. تو ابھی ان سب کا یعنی میں اختتام پر آتا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. یعنی اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، یعنی ختم کرتا ہوں. مین جو چیز ہے نا دوستو، شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کا. یعنی اس کے لیے اگر آپ کہیں کہ میری شارٹ کٹ میں میرا کوئی تکا لگ جائے تو میں امیر بن جاؤں، یا یہ کسینو جا کے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں پیسے کما لوں گا، میرا جیک پاٹ نکل آئے گا، یا اس دفعہ میری لوٹری نکل آئے گی، تو یہ دوستو ناممکن ہے. ساری زندگی بھی لگے رہو گے تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک تم لوگ خود محنت کر کے پیسے نہیں کماؤ گے نا، جب تک حرام حلال کی تمیز نہیں کرو گے نا، تب تک کچھ نہیں ہوگا دوستو. یعنی یہ سوشل میڈیا کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرو، یہ سب جھوٹ ہے. میں بھی جو ویڈیو بناتا ہوں جھوٹ ہے یار. یعنی ہر چیز یعنی لگژری تو لگتا ہے لیکن سب دھوکہ ہے. یعنی دنیا ایک دھوکہ ہے، تو اس دھوکے میں نہیں آنا دوستو. تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دیں. یہ یوٹیوبرز وغیرہ یہ جو جتنے بھی ہیں، ان لوگوں سے آپ لوگوں کیا سیکھتے ہو یار؟ یہ جاہلوں سے، یعنی ایک پڑھا لکھا اور جاہل دونوں برابر نہیں. ابھی یہ والی تعلیم بھی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ پی ایچ ڈیاں کرو، یہ والی تعلیم بھی نہیں میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے. یہ دنیاوی تعلیم سے ہی بندہ عقل مند ہوتا ہے، یا اس کی بات سنو جو پڑھا لکھا ہے. یعنی پڑھے لکھے سے میرا مراد ہے کہ جس میں شعور ہو، جس میں سیکھنے کا وہ جستجو ہو، جو علم حاصل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. ابھی یہ کون سا علم ہے؟ میری ماما یہ کر رہی ہیں، میرے بابا یہ کر رہے ہیں، میری بیوی یہ کر رہی ہے، تو اس کو دوسروں تک یعنی ان لوگوں کو کیا دیکھ رہے ہو؟ یعنی ان چیزوں کو دیکھو یا ان لوگوں کو دیکھو جو کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، جو کوئی یعنی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، یا جن سے تم لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے. پیسہ کیسے کمانا ہے، یعنی پیسہ محنت کر کے کمانا ہے. ایک دفعہ شروع ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، یعنی یہ حرام کاموں میں نہ پڑو، کچھ بھی کر لو یار. یعنی 10,000 کما رہے ہو 10,000 کماؤ، لیکن سوچو، غور و فکر کرو. تم جب سوچو گے نا، تم اگر ایک کام کرنے کا ارادہ کر لو گے تو اللہ خود ہی راہیں بنا دیتا ہے. یعنی اگر کوئی کام کرتا ہوں نا تو مجھے شروع میں نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کروں گا، لیکن جب میں وہ سٹارٹ کر دیتا ہوں نا تو غیبی مدد ہو جاتی ہے اللہ کی. یعنی کڑی سے کڑی مل جاتی ہے. تو اسی طرح یعنی تم لوگ ینگ جو جنریشن ہے، یعنی یہ یوٹیوب پہ لگی ہے، ایک بندہ بار بار وہ کری جا رہا ہے، یعنی کہ میں اس سے پیسہ بناؤں گا، اس سے پیسہ بناؤں گا، اس نے اتنا پیسہ بنا لیا. یعنی ہر ایک کا جو رزق ہے نا دوستو، اس کا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا کہ میں رزق دوں گا. تو پھر تم لوگ ادھر ادھر غلط کاموں میں کیوں بھٹک رہے ہو یار؟ یعنی جو اللہ نے دیا ہے، جس حال میں تم ہو اس کا شکر ادا کرو. یعنی میں جس فیملی سے آیا ہوں وہاں ہمیں پتہ نہیں تھا ہوتا کہ دن کا کھایا تو رات کو ہم کیا کھائیں گے. تو وہاں سے اٹھ کر دوستو ابھی میں ادھر پہنچا ہوں. کیسے پہنچا ہوں؟ یعنی خود کے حالت تبدیل کرنے کا ارادہ تھا اپنے اندر. یعنی کہ بنی بنائی نہیں ملی زندگی، یعنی کہ کسی نے بنی بنائی دی ہو، باپ دادا کی زمینیں تھی تو وہاں سے اٹھ کر یعنی ہم ادھر پہنچ گئے ہیں امریکہ میں. یعنی جو کیا ہے دوستو خود کے بلبوتے پر کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا. اور شکر ہے کہ جیسے تیسے بھی کر کے دوستو پڑھائی کی. یعنی پہلی بات تو پڑھائی کی تھی. خاندان میں کوئی
पढ़ा लिखा हमारे ख़ानदान कोई नहीं था, कोई पढ़ा लिखा, यानी जाहल ही थे सारे। लेकिन एक होता है ना यानी बंदे का कि यार कुछ करना है, यानी इस तरह जाहलों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी। तो अल्लाह ने साथ दिया उसमें। तो वहाँ से ही फिर दोस्तों यानी किसी एक वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा, जो कि काफ़ी लंबी है और दुखी भी है और दुखी भी है। और मुझे आज भी यानी वो वक़्त याद है, यानी अपने बचपन के क्या क्या देखा है यार, और क्या क्या करके यानी कैसे पैसे जोड़ के यानी बचा के घर भेजे थे। और बहुत ही मुश्किल टाइम था दोस्तों, लेकिन शुक्र है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है दोस्तों। तो हर आसानी के बाद मुश्किल है, और हर मुश्किल के बाद फिर से आसानी है, और फिर हर आसानी के बाद फिर मुश्किल है। तो दोस्तों यही ज़िंदगी है, यानी मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में टेस्ट करने के लिए बंदे को, और फिर आसानी भी आती है बंदे को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें जो बंदा भी साबित कदम रहा और ईमान की हिफाजत की उसने, तो वो ही आगे निकला दोस्तों। तो गलतियां की हैं दोस्तों, यानी मेरी ज़िंदगी यानी पहले तो मैं बहुत ही कह लो कि बहुत ही शरीफ था। यानी मुझे खुद भी आता है कि मेरी ज़िंदगी जो पहले बचपन में थी वो किस तरह की थी। यानी नमाज़ें मैं किस तरह पढ़ता था, 5 नमाज़ें, और कुरान हिफ़्ज़ किया, यानी एक बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी थी। लेकिन जब दुनिया के नशेबो फराज देखे और इसमें आके भटके, तो फिर यानी दोस्तों फिर मैं वही गया जहाँ से अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम्हारे दिलों का सुकून मैंने इबादत में ही रखा है। तो फिर दोस्तों नमाज कुरान पढ़ी तो दिल को सुकून आया। चाहे जितनी मर्ज़ी दुनिया की लाइटें वगैरह ये रौनक मेला देख लो दोस्तों, लेकिन दिल खाली रहता है। यानी तो मेरे साथ भी यही हुआ दोस्तों, यानी सारा कुछ किया, यानी जुआ भी खेला और सब कुछ किया, लेकिन एंड पे यानी रूह को इत्मीनान नहीं है, रूह इत्मीनान नहीं पाती दोस्तों, यानी दिल अंदर से खाली रहता है। तो उसका सुकून यानी जब अल्लाह ने खुद कुरान में वाज़िया लिखा हुआ है यानी कि दिलों का सुकून नमाज में ही है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते यार। यानी फिर नमाज़ें पढ़ो तुम लोग खुद ही, यानी जब तुम नेक काम करोगे ना यानी तो खुद ही तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। यानी अभी मैं भी यानी उधर बचपन में मैट्रिक FSC मैंने पाकिस्तान से ही की है, तो मैं तो फुल यानी नमाज कुरान तिलावत करने वाला बंदा था। यानी कभी छोड़नी नहीं, यानी ना नमाज छोड़नी, ना कुरान पढ़ना छोड़ना, और तरावियाँ भी मैं पढ़ाता रहा। यानी और मेरे अब्बू मेरे पीछे तरावियाँ पढ़ने आते थे। तो इस तरह का दोस्तों मैं बंदा था। और अल्लाह ने जो तुम करते हो ना, यानी करते तुम अपने लिए ही हो। अगर नमाज़ पढ़नी है तो अपने लिए ही पढ़नी है तुम लोगों ने, इसमें अल्लाह का क्या फ़ायदा है। लेकिन अल्लाह तुम लोगों के यानी तुम लोगों को नवाजता ज़रूर है। अगर तुम नेक काम करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, तो अल्लाह इसका बदला तुम्हें अच्छा देगा। यानी तुम्हें इतना अच्छा देगा तुम सोच भी नहीं सकते। अभी मैं कहाँ सोच सकता था यानी कि एक कच्चे घर से उठकर यानी बंदा या इधर अमेरिका पहुंच गया। और इससे पहले यानी मैं यूरोप में था, यूरोप से पहले मैं तुर्की में था। यानी मैंने पूरी दुनिया एक्सप्लोर की है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं, ये सब झूठ है, दिखावा है। और यहाँ से जो पैसे बनाते हैं वो फिर इन्हीं कामों में लगाते हैं कि हम ये लग्जरी इन लोगों को बताएं कि हम खाली इधर से पैसा नहीं बनाते हैं, हम स्टॉक मार्केट भी करते हैं, ज़रा फ्लैक्स मारने के लिए ना कि हम हालांकि स्टॉक मार्केट का इन लोगों को क्या पता, इन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता होता। ये लोग तो कुछ पढ़ लिख नहीं सकते, यानी इनको इतनी भी तमीज़ नहीं होती।
تو ان لوگوں نے تم لوگوں کو کیا ٹریڈنگ سکھانی ہے یا کیا کرپٹو یا اور کون سی چیزیں سکھانی ہیں، ان چیزوں سے نہیں ہونا دوستوں کچھ۔ یہ میں مڈل کلاس اپر کلاس کی بات نہیں کر رہا، جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، یعنی مڈل کلاس کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، امیر کا بھی ہے، سب کا ہے۔ تو یہ چیز سب کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ کوئی بھی اگر انسان یعنی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، وہ پہلی بات تو اس کو سکون ملے گا، یعنی اس کی زندگی سکون میں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ اس کے دل میں ڈالے گا کہ وہ سوچنے لگے گا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیا کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ یا میں اگر کوئی فائنانشلی ڈسٹرب ہے، اس کا بھی حال یہی ہے، اس کا بھی حال اللہ کی عبادت ہی ہے۔ تو اسی عبادت میں ہی اللہ تم لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ یہ چیزیں غور و فکر کرنے لگو گے۔ اگر کچھ نہ نماز، اگر جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا اگر اسی سے غافل رہو گے تو پھر وہ کیا ہی تم لوگوں کی زندگی ہوگی۔ تو یہ بس میرا ایک چھوٹا سا پیغام تھا دوستو، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا جم کرنے سے پہلے۔ تو ابھی اندھیرا ہونے والا ہے دوستو، تو میں بھی یہ ویلوگ کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد یعنی ایک اور ویلوگ بناؤں گا ڈیٹیل میں۔ تو دوستو ہن مینوں دیو اجازت، یعنی اگلی ویڈیوز یعنی تانوں مزید انہاں چیزاں دے بارے چ دساں گا۔ تے ہن میں ذرا جم لاواں تے رب رکھا۔